إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. میرے عزیز بھائیو، پچھلے سیشن کے اندر جس موضوع پر ہم نے بات کی تھی وہ رزق حرام کے نقصانات کے متعلق تھی، آج انشاءاللہ اور عزیز اس مختصر وقت میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے، وہ ہے محنت، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت، اور محنت کے مقاصد کیا ہیں اور محنت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اور سیرت سے اس کی مثالیں کیا ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ جو محنت ہے یہ انسان کو عزت بخشتی ہے، یہ انسان کو خوددار بناتی ہے۔ محنت کرنے والے کے لیے شریعت کے اندر اس طرح کی فضیلت ملتی ہے جو پوری شریعت کے اندر وہ فضیلت دو اور لوگوں کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر محنت کرنے والا انسان جو محنت کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ اس کا جو پسینہ ہے وہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو ادا کر دی جائے، ورنہ کیا ہوگا، اس کی جو بد دعا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے محنت کرنے والے کا صلہ نہیں دیا، اس سے محنت کی عظمت پتہ چلتی ہے، یعنی اسلام جو ہے محنت کرنے والے کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پہلے تو یہ زیادہ تھا، آج کل تو الحمدللہ کم ہے، محنت جو ہے لوگ اس کو ایک عیب سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑے اچھے عہدے کے اوپر ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی نارملی کوئی کام کر رہا ہے تو لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ یہ جو چیز ہے یہ تو اسلام کا درس ہی نہیں ہے، اسلام کا یہ سبق ہی نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے یہ ہمیں معیار نہیں دیا ہے کہ کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے یا بڑا کام کر رہے ہیں اس بنیاد پر آپ اس کی عزت کریں گے، یہ اسلام کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے اگر سیرت کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود مسجد، سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی، سب سے پہلے جو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر اپنے دست مبارک سے فرمائی ہے وہ مسجد قباء ہے، جو ہجرت کے درمیان آپ نے جس کو تعمیر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو تعمیر کیا۔ مسجد نبوی صحابہ کرام کے ساتھ حدیث میں آتا ہے جس طرح صحابہ مزدوری کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے اور لا رہے تھے۔ پھر غزوہ احزاب ہے، خندق کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ خود جو ہے نا وہ محنت کی ہے، خود کام کیا ہے، اپنے مبارک پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو توڑا ہے۔ آپ نے ایک ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا کہ کیسر فتح ہو گیا، دوسری لگائی فرمایا کسرا فتح ہو گیا۔ ایک ایک حدیث سے بڑی بڑی چیزیں نکلتی ہیں۔ سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود محنت کی ہے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے جوتے کی مرمت فرما لیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اپنے جوتے کی مرمت فرما لیتے تھے،
یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں معیار بن چکی ہیں. ایک دفعہ جوتا ٹوٹ جائے ہم اس کو سلائی کروانا برداشت نہیں کرتے، گوارا ہی نہیں کرتے. لوگ دیکھ کر کیا کہیں، یہ لوگ کب تک دیکھیں گے؟ اور لوگوں سے ہمیں ملنا ہی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر اپنے کپڑوں کے اوپر پیوند لگایا کرتے تھے، یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اور جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا ان کی قمیض کے اوپر 9 پیوند لگے ہوئے تھے. آج دیکھیں جتنے زیادہ تمغے ہیں اتنے زیادہ نل نلائق ہیں. جن کو ان کی فکر نہیں تھی انہوں نے دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا. محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے. ہمیں تو سیرت سے جو ہے نا وہ محنت کا سبق ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے. آج کوئی گھر کے اندر کام کاج کرے لوگ تانا مینا دے دیتے، لوگ طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ گھر کے کام کر رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں آتا ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام محنت کیا کرتے تھے. کھیتی باڑی کا کام حضرت آدم علیہ السلام کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے بنتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک محنت کی ہے، شعیب علیہ السلام کی خدمت گزاری کی ہے 10 سال تک. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام دونوں نے بیت اللہ کو تعمیر کی ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی جو ہے وہ مبعوث نہیں فرمایا، الا مگر ہر نبی نے رعى الغنم، بکریاں چرائی. یہ صحیح مسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے انبیاء مبعوث کیے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی، تمام انبیاء. اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. بکریاں چرانا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے، اس میں اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ صبر پیدا ہوتا ہے. اور جو بے صبرہ انسان ہے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا. جو بات بات کے اوپر جو ہے نا وہ آگ بگولا ہو جائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے. کسی نے بات کی ہے تو کیوں کی ہے، میں ایسے ویسے کر کے رکھ دوں گا، وہ بندہ دین کا کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء علیہ السلام سے یہ کام کروایا ہے. تو ایک تو یہ چیز ملتی ہے، اور دوسری چیز کہ محنت کی ہے انبیاء علیہ السلام. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. آپ نے فرمایا میں نے چند علا قراریت، چند قرات کے اوپر جو ہے وہ میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی. تو یہ محنت کرنا جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بندے کو وہ ملے گا جس کی یہ کوشش کرتا ہے. اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو. سورہ جمعہ پارہ نمبر 28 اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے بارے میں، رزق حلال کے لیے محنت کرنا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب یہ جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی کام کاج پہلے، اس سے پہلے کام کاج سے روک دیا. وَذَرُوا الْبَيْعَ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کی اذان کے لیے بلایا جاتا ہے، جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو اپنے کاروبار ختم کر دو. جمعے کی اذان شروع ہو جائے خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، حتیٰ کہ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر ہم کوئی کسی طرح کی ڈیل کر رہے، چاہے ہم موبائل کا لینا دینا کیوں نہیں کر رہے، یہ منع ہے. علماء نے اس پر بالاتفاق ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے. وذروا البیع، یہ جو تجارتیں ہیں، یہ جو کاروبار ہے یہ ختم کر دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. اگر علم نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. آگے دوسری آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ،
جب یہ نماز مکمل ہوتی ہے تو زمین کے اندر چلو پھرو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے دین کا حکم دیا، جمعے کو قائم کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا زمین کے اندر چلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی زمین کے اندر چلنا پھرنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا، یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے انسان کے اوپر۔ جو رزق حلال کماتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے تغدو کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فضل کی اس پر علامت ہوتی ہے۔ تو رزق حلال کے لیے انسان کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمی جو ہے کہ ہم رزق حلال، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ جو رزق میرے پاس آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنا خون پسینہ جو ہے نا وہ بہا رہا ہے، اپنا خون پسینہ رزق حلال کی تلاش کے اندر انسان بہا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مگر فرائض سے باخبر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے بندے کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فرائض سے باخبر ہے۔ مثال کے طور پر رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں، مگر فرض نماز جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ کہف آخری رکوع جہاں پہ شروع ہوتا ہے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے ہمارے حبیب کیا ہم خبر نہ دیں آپ کو بالأخسرین اعمالا، کے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے کے اندر کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا کو حاصل کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ حلال حرام کی بات نہیں ہوئی، ان کی کوششوں کی بات ہوئی، ان کے سارے وقت کی بات ہوئی ہے۔ سارا وقت انہوں نے دنیا کو کمانے کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، میں تو حلال کما رہا ہوں، میں کون سا حرام کما رہا ہوں؟ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو کون سا میں گناہ کر رہا ہوں، میں حرام تھوڑی کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری زندگی ان کی جو ہے وہ دنیا کو کمانے کے لیے گزر گئی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ خسارے والا انسان، سب سے زیادہ گھاٹے والا بندہ یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اوپر صرف رزق حلال کمانا ہی فرض نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہی فرض نہیں ہے۔ یہ جو سورہ جمعہ کی آیات ہے، ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ جمعہ کی یہ آخری آیت ہے، اس کا جو پس منظر ہے یعنی جو شان نزول ہے، ہوا یہ تھا کہ مدینہ کے اندر بہت زیادہ قحط سالی تھی، بہت زیادہ قحط سالی، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک لشکر کہیں سے آیا ساز و سامان لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو کسی نے آواز لگائی کہ اس طرح فلاں علاقے سے لشکر آیا ہے اور مال و دولت لے کر آیا ہے۔ تو جو جمعہ ادا کر رہے تھے وہ لوگ سارے اٹھے اور قافلے کی طرف وہ متوجہ ہو گئے، مسجد سے باہر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس وقت نازل کی، صرف 12 صحابہ کرام مسجد کے اندر اس وقت موجود تھے، صرف 12 صحابہ مسجد کے اندر موجود تھے، باقی لوگ باہر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب یہ مال تجارت کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، ان سے کہیے جو اللہ کے پاس ہے اس تجارت سے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، عقیدہ رکھو، یقین رکھو، بہتر رزق دینے والی اللہ کی ذات۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ محنت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان فرائض سے غافل ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض میں سے سب سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ نماز ہے، جس کو ہر وقت انسان ضائع کر دیتا ہے۔ آج بھی ہم اس چیز پر بات کر رہے تھے کہ یہ نماز وہ چیز ہے کہ جب انسان قبر کے اندر ہوگا، یعنی دنیا کے اندر آنکھیں بند کی ہیں، قبر میں جا کر جب آنکھیں کھلیں گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سامنے عصر کا منظر جو ہے نا وہ پیش کیا جائے، یعنی عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، انسان کے سامنے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے، اس کے سامنے یہ منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو سچا مسلمان تھا، جو اتباع کرنے والا، عمل کرنے والا ہے، وہ فرشتوں کو کہے گا۔ وہ جب منکر نکیر آ کر اتاہ ملکان یجلسان ہی آ کر 2 فرشتے بٹھائیں گے، سوال کرنے لگیں گے، تو وہ بندہ کیا کہے گا کہ پہلے مجھے عصر کی نماز ادا کرنے دو، وقت جا رہا ہے۔ قبر کی تنہائی ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کتنا خوف ہوگا۔ اور پھر فرشتوں کا آنا اور ان کا پھر سوال کرنا اس انداز سے،
اتنا خوف ہوگا تو ایمان والا کیا کہے گا؟ پہلے مجھے چھوڑو، پہلے مجھے نماز ادا کریں۔ یہ کون ہے؟ جس نے دنیا کے اندر اپنی ہر چیز کے اوپر ترجیح جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے کو دی ہوئی، اور جو دوسرا ہے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، وہیں پہ پزل ہو جائے گا، پھسل جائے گا، وہ کچھ نہیں جواب دے سکے گا۔ تو آخر یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رزق کے لیے اور رزق کی خاطر محنت کرتے ہوئے کبھی اللہ کی دوسری عبادتیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہوا ہے ان سے غافل نہ ہونا، وگرنہ یہ رزق جو ہے، وگرنہ یہ جو محنت کی ہوئی ہے یہ وبال جان بن جائے گی۔ اور اسی طرح یہ جو محنت ہے اس کے جو مقاصد ہیں ان کو یاد رکھیے گا۔ محنت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے، واللہ کتنی پریشانی والی بات ہوتی ہے، کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ آپ نوجوان ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ابھی میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے پناہ مانگی ہے، کیسے مانگی ہے؟ کتنی دفعہ مانگی ہے؟ ایک دن میں کتنی دفعہ مانگی ہے؟ ایک دن اور رات میں 6 دفعہ پناہ مانگی ہے ایک چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محنت کے مقاصد ہے۔ محنت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے کسی کا محتاج نہ ہو، کیونکہ یہ محتاجی، یہ فقر ایسی چیز ہے، نبی علیہ السلام نے صبح و شام میں ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر 6 دفعہ پناہ مانگی۔ وہ دعا ہمیں یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھتے اور جب شام کرتے تو 3 دفعہ پڑھتے، ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، 3 دفعہ، یعنی 3 دفعہ یہ ایک تکرار، ایک تاکید ہوتی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، یا اللہ یہ میرا پورا جسم جو ہے اس کے اندر عافیت دے، مجھے کوئی نقصان نہ ہو، میرا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، پھر بالخصوص کہا یا اللہ پورے جسم کو عافیت دے، پھر کہا اللہم عافنی فی سمعی، یا اللہ یہ جو قوت سماعت ہے اس کو برقرار رکھنا۔ اللہم عافنی فی بصری، یا اللہ یہ جو قوت بصارت ہے اس کو برقرار رکھنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں میں کفر کے اندر لوٹ جاؤں۔ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ نماز چھوڑنا کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دفعہ ایک دن میں دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کفر کے اندر لوٹوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ کسی کی محتاجی سے مجھے دور رکھنا، مجھے دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج، پناہ مانگا کریں۔ یہ محنت جو ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو۔ صبح و شام دعا کیا کرے اللہ سے، اے اللہ مجھے میری زندگی کے اندر آخری دم تک مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنوں کا، بیگانوں کا، کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اور دوسری بات، محنت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر کسی کا مرہون منت نہ رہے۔ مرہون منت کیا ہے؟ کسی کا غلام ہوتا ہے انسان، یہ محنت کا مقصد ہے۔ ربیع بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تاریخ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ واقعہ بہت لمبا ہے، اس میں سے ایک چیز ہم ذکر کرتے ہیں۔ ربیع بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہوتا ہے رستم کے ساتھ، جو اس وقت ایران کا یا رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات پتہ کیا کہی تھی انہوں نے کہا نحن قوم، انہوں نے کہا ہاں جی آمنے سامنے بیٹھے ہیں، چلو جی تم بھی کرو بات۔ تو ربیع بن عاصم بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نحن قوم بعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں داخل کریں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں ہم۔ یہ محنت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اتنی محنت کرے یہ دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ آج سونا نکالنے کے اندر ہم دوسروں کے محتاج ہیں، ہم تیل نکالنے کے اندر ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی یہ ہے آج ہم غلام بنے ہوئے کافروں کے۔ ہم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، کیوں؟ ہم محتاج قوم، ہم غلام قوم ہیں، ہم ان کے مرہون منت ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں ان سے، ہم امداد لیتے ہیں ان سے، ہم سچی بات بھی نہیں کر سکتے۔ جو سچی بات کریں گے ہم اس کو جیلوں میں ڈال دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، نسلیں ختم کر دیں گے۔ کتنے کتنے ایسے علماء ہیں۔ پاکستان کے ایک عالم دین تھے ڈاکٹر ابو عمر عبد الرحمن، قرآن کے حافظ، صحیح بخاری مسلم کے حافظ، اٹھا کر انہوں نے امریکہ کو دے دیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ہم مرہون منت ہیں ان کے، ہم غلام ہیں ان کے۔ تو ان چیزوں سے تو پناہ مانگی گئی ہے۔
تو صحابہ کرام تو ایک ایک صحابی عشرہ مبشرہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ ایک سائڈ پہ تھے. ایک ایک صحابی وقت کی سپر پاور کے سامنے اسی کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نحن قوم بعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الہ. اور اللہ کی قسم اگر آپ یہ مکالمہ پڑھ لیں عربی کے اندر، آپ کے آنسو نکل آئیں، آنسو نہیں رکیں گے. اس کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رستم نے اس صحابی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس نے اپنی قوم کو کہا ان کی اطاعت کر لو، بچ جاؤ گے تم لوگ، ان کی اطاعت کر لو، ان کی بات مان لو، پڑھ لو تم بھی کلمہ اسلام قبول کر لو. تو آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا تھا جو آج کے مسلمان کی سوچ ہے؟ انہوں نے کہا اس کے کپڑے نہیں دیکھتا تو اس کی باتوں کو. انہوں نے رستم بادشاہ کہہ رہا ہے اور جاہل و عقل کے اندر اس کے لباس پر نہ جاؤ، اس کی رائے کو دیکھو، اس کے عقیدے کو دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو، اس کے نظریے کو دیکھو، کون سی وہ بات کر رہے ہیں اس چیز کی طرف دیکھو. آج ہم بھی انہی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو محنت کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے، بندوں کا مرہون منت نہ رہنے دیا جائے. یہ محنت کا مقصد ہے. اور محنت کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کسی پر بوجھ نہ بنے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے قیامت والے دن کا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو زندگی کے اندر بھی انسان کو کسی پر اگر محنت کرے گا تو کسی پر بوجھ نہیں بنے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر مال کا سوال کرتے ہیں، آپ نے ان کو دے دیا. دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر سوال کرتے ہیں، آپ نے پھر دے دیا. تیسری دفعہ آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حکیم یہ مال جو ہے نا یہ بڑا الدنیا حلو خاضرۃ، یہ بڑا میٹھا لگتا ہے، ایسے جو مفت خوری میں ملتا ہے نا یہ بڑا مزے کا لگتا ہے، مگر جس نے طمع نفسانی کے ساتھ اس مال کو لیا ہے اس کے مال میں کبھی برکت نہیں آئے گی. یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کبھی برکت نہیں آئے گی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مال بڑھ جائے گا یا بڑھے گا، نہیں، فرمایا برکت نہیں. برکت کیا ہے؟ یعنی آپ کے دل کو اطمینان کبھی نہیں مل سکے گا. جتنی مرضی دولت آ جائے دل میں اطمینان نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو 10,000 کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ 9,000 ہے، ضرورت کبھی نہیں پوری ہوگی. اگر آپ کے پاس آپ کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے 10 لاکھ بھی آ جائے گا مگر دل کے اندر سکون اور اطمینان نہیں. کتنے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں، بڑا پیسہ ہے. پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے ادھر میرے ایک دوست ملے، ہمارے استاد جو تھے نا ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، اڑتی گاڑیاں چلتے جہاز دنیا کے پروٹوکول، ہم اسی پر بہہ گئے. ہم نے دیکھا ہی کیا، ہم نے تو یہ دیکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ جو ایسے ہے، یہ ویسے، بس یہی زندگی ہے. دوست میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، 2 رینج روور ان کے پاس ہیں، 2 مرسڈیز ہیں، ایک اور گاڑی ہے وہ جو انہوں نے اپنے ملازم کے لیے رکھی ہوئی ہے، 5ویں گاڑی کہ چلو کوئی گھر کی کوئی چیز وغیرہ ادھر سے ادھر لے آئے گا. اور پونا گھنٹہ ہم بیٹھے رہے. بہت بڑی کمپنی ہے ان کی. مجھے پونا گھنٹہ صرف ایک بات وہ کرتا رہا تھا. ینگ لڑکا ہے بالکل، کہتا ہے سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ سکون؟ برکت نہیں ہے. برکت کیوں نہیں ہے؟ پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں؟ انہی کے ملازم نے مجھے یہ بات کہی تھی، اللہ معاف فرمائے. کہتے ہیں 35 سال ہو گئے ان کے پاس ملازمت کر رہا ہوں. گندم مانگی تھی، 8 من گندم دی ہے، دوبارہ مانگی تھی تو مثال اس کے باپ نے یہ دی تھی، کتے کو 1 مرتبہ روٹی ڈالو تو دوبارہ پھر آتا ہے. یہ ہمارا جو ہے نا وہ رویہ ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے. تو میرے عزیز بھائیو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. یہ جو دنیا کی بظاہر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں واللہ یہ حقیقت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا؟ کبھی گہرائی میں جا کر سوچے تو صحیح انسان کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اس کے آرام کی جگہ ہے، اس کے لیے مزے ہیں. اور ایمان والا بندہ ہر جگہ پہ بچتا رہتا ہے. اس کے لیے ہر جگہ پہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، پرابلم ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو محنت ہے اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مال ہے جس نے طمع نفسانی کے ساتھ لیا کبھی بھی اس کے مال میں برکت نہیں آئے گی. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چینج کیا، خود محنت کی ہے. کبھی حکیم بن حزام کہتے ہیں کبھی بھی زندگی کے اندر کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی بھی زندگی کے اندر. اس کے بعد پوری زندگی گزر گئی، حتیٰ کہ مال غنیمت آتا، یعنی مجاہدین جہاد کرتے تو اللہ ان کو مال و دولت سے نوازتا تھا، اور ان کا حصہ ان کو دیتے تھے تو لیتے نہیں.
کہتے تھے نہیں بس جو اپنے ہاتھ سے کروں گا وہی میرے لیے کافی ہے، لیتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام اگر اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے، کوڑا نیچے گر جاتا، لاٹھی نیچے گر جاتی، کسی کو نہیں کہتے تھے یہ ذرا پکڑانا مجھے، کسی کو نہیں کہتے تھے۔ تو یہ محنت کرنے کے فوائد ہوتے ہیں کہ انسان کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کا غلام نہیں ہوتا، کسی کا مرہون منت نہیں ہوتا۔ اور محنت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی کمی ہے، کمانے والا ایک ہے، کھانے والا پورا گھر ہے۔ ایک بندہ کما رہا ہے، وہ اگر باہر چلا گیا تو اس کا تو ستیہ ناش کر دیں گے۔ وہ 10 سال 15 سال ٹکا کے محنت کرے گا۔ سب سے بڑا ظلم بعد میں کیا کیا جاتا ہے؟ حقوق تلف ہوتے ہیں، حق تلفی ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر حق تلفی کرنا منع ہے، حرام ہے۔ دوسری بات یعنی محنت نہ کرنے سے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ دوسری بات وراثت کی تقسیم میں برابری نہیں رہتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک بھائی نے باہر 15 سال لگا دیے، دوسرا 15 سال ادھر ہی جو ہے نا وہ مٹر گشت کرتا رہے، باپ کل کو وراثت تقسیم ساری برابر کر دے گا، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اس کی محنت ہے، اس کی محنت نہیں ہے، اس کا صلہ، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا حق اتنا نہیں ہے۔ ماں باپ کے آگے پھر لوگ بولتے نہیں ہیں، ماں باپ ایسے تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی باپ نے ایسے کر دیا تھا۔ تو محنت نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ وراثت جو ہے یہ ایمانداری کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو وراثت کے معاملات ہیں، محنت نہ کریں گے تو یہاں پر پہنچ جائیں گے نا۔ فرمایا ایک بالشت جو ہے اگر کسی نے کسی کی زمین کے اوپر وہ یعنی متعین نہیں کیا، خاص نہیں کیا، تو میں ایک بالشت کسی نے بھی کسی کی زمین کے اوپر اگر قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا جو ہے نا وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے، کیوں قبضہ کیا اس کی جگہ پہ۔ تو یہ محنت نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ بائی کی زمین کو غصب کر رہا ہوتا ہے، بائی اپنے بہن کی زمین کو غصب کر رہا ہوتا ہے، یہ محنت نہ کرنے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور محنت نہ کرنے سے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں طرح طرح کے لوگ جو ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، جو فارغ رہتے ہیں، کوئی اللہ معاف کرے کوئی ڈاکو بن جاتا ہے، کوئی لٹیرا بن جاتا ہے، کوئی گلیوں میں گھومنے والا بن جاتا ہے، یعنی طرح طرح کے جو ہے نا وہ جرائم کا جو ہے نا وہ ارتکاب کرتے ہیں جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں، جو محنت نہیں کرتے۔ تو ہمیں جس چیز کا حکم ملا ہے کہ محنت کریں، اس کا صلہ آخری حدیث بیان کرتا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھوڑا چلایا کرتے تھے۔ ہتھوڑا چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ سیاہ ہو گئے تھے اور ان پر نشان بن گئے تھے اور کھردرے ہاتھ ہو گئے تھے ان کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصافحہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے مزدوری کرتا ہوں، تو ان کے لیے مزدوری کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے۔ ابن الاسیر الکامل کے اندر یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو آگے کیا اور اپنے مبارک لبوں کے ساتھ ان ہاتھوں کو چوما، اور آپ نے فرمایا اللہ ان ہاتھوں کو کبھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ جو محنت کرنے والے ہاتھ ہیں اللہ ان کو کبھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں کرے گا۔ امام صاحب ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، مطلب بندہ کام کر رہا ہو، کام مطلب اہم بھی ہو اور ہمیں تبھی کرنا ہو، مطلب ارجنٹ بھی ہو، امپورٹنٹ بھی ہو، تو اس کے دوران اگر نماز کا ٹائم آ جائے کہ مطلب پھر اس میں کتنی ریلیکسیشن ہے کہ کام مطلب آپ کی میٹنگ ہے یا کوئی انٹرویو ہے کہ تبھی کرنا ہے اور آپ کو کرنا بھی ضروری ہے، اگر نماز کا ٹائم اس کے دوران ہو اور گزر بھی رہا تو اس میں کیا ریلیکسیشن ہے؟ یہ مسند احمد میں نا ایک حدیث مبارک ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے 10 وصیتیں فرمائی تھی، ان میں سے جو تیسری وصیت تھی وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کسی نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا، یعنی جان بوجھ کر اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے۔ بغیر عذر کیا ہے کہ انسان کسی ایسی ایمرجنسی میں ہے یا کسی سفر کے اندر ہے یا بیمار ہے، ان تینوں حالتوں کے علاوہ اگر وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا، آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑے گا اس سے اللہ کا ذمہ جو ہے نا وہ حفاظت کا وہ اٹھ جائے گا، یہ نقصان ہے۔ تو اگر انسان کسی ایسے کام میں مصروف ہے اور اس کو یہ ہے کہ میں اگر یہ میرا ادھورا رہ جاتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے مجھے، مگر اس سے یہ بہتر عمل یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، تو شریعت نے پھر بھی جو ہے نا وہ گنجائش دی ہوئی ہے،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم اتنے مالدار ہو تو یہ تجارت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی تجارت کی وجہ سے کبھی نماز سے غفلت اختیار نہیں کی ہے، تو یہ میری تجارت کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمانے میں، اگر کسی ایسی جگہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو اس میں گنجائش ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات آپ نے کی تھی کہ شاید میں تو صحیح سمجھ نہیں پایا کہ اگر ایک لڑکا زیادہ بیٹا محنت زیادہ کرتا ہے اور آپ نے کہا کہ وراثت میں حصہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے اور دوسرے کو، مطلب وہ تو اس کی اپنی محنت اپنے لیے ہے نا، وہ اپنے لیے جوڑ رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، لیکن اگلا دوسرا جو بیٹا ہے وہ کچھ نہیں بھی کرتا تو جو ہے پراپرٹی یا جو بھی وہ تو دیکھیں، ایک تو پراپرٹی وہ ہے جو والد صاحب کی ہے، وہ تو برابری میں تقسیم ہوگی۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کافی مسائل دیکھنے میں بھی آئے ہیں کہ ایک شخص باہر جاتا ہے، وہ باہر جا کر کاروبار کرتا ہے، والد صاحب کی پیچھے زمین تھی 2 ایکڑ، اب اس نے اتنی محنت کی ہے کہ ان کی زمین ہو گئی ہے 50 ایکڑ، اب کل کو وہ آتا ہے اور یہ ساری زمین برابر تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔